باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر خیر کے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے جڑے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں خالق کائنات انہاں دی اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے اور جڑے کسی وجہ تو نہیں رکھ رہے خالق کائنات انہاں دی توفیقات خیر وچ اضافہ فرمائے شاہ صاحب دے والد گرامی واسطے التماس ہے اللہ پاک انہاں دے درجات کو بلند فرمائے اور بخاری صاحب کی ساری محنت کاوش میں جناب سیدہ اپنے دربار سے قبول و منظور فرمائے محمد فیض صاحب بیمار نے انہاں دی شفا بات نے یابی واسطے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک امام حسین علیہ السلام دا صدقہ کینسر کے مریض نے اللہ پاک کو شفا کاملہ عطا میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے یہ 249 نمبر آیت مجیدہ ہے اس آیت مجیدہ چ دو لفظوں کا ذکر ہے اکثریت اور اقلیت اکثریت زیادہ لوگوں کو کیا جاتا ہے اقلیت جڑے شیعہ مائیں کلے اسی اقلیت نہیں پوری دنیا چ 195 ملک نے اس ویلے 195 ملک انہاں وچوں 57 ملک مسلمانوں دے نے اور 138 دوسرے ممالک نے جڑے غیر مسلم نے یہ مطلب ہے اتلی سطح تے جائیے تاں ہی اسی اقلیت ہاں تے اپنے محلے چ ہوئی ہے تاں ہی اسی اقلیت یعنی شیعہ دے طور تے بھی اسی اقلیت ہاں اور مسلمان دے طور تے بھی اسی اقلیت ہاں بحثیت شیعہ بھی اسی اقلیت ہاں تسی پریشان ہو میں غیر مسلم اقلیت نہیں کہہ رہے میں صرف اقلیت کہہ رہا کہ اسی تھوڑے ہاں یعنی محلے دی سطح تے بھی اسی اقلیت ہاں تے باقی سارے مسلمان اکثریت جدوں اسی اتلی سطح تے جانے ہیں بحثیت مسلمان اگر کوئی مسلمان سانو من لوے تے پھر آخر 195 ملکاں چوں 57 ملک ساڈے نے 138 ملک پھر بھی انہاں دے نے تیسرا حصہ بھی اسی نہیں بنتے یہ مطلب تھلڑی لیول تے بھی اسی اقلیت ہاں تے اتلی لیول تے بھی اسی اقلیت ہاں اس اقلیت دے حوصلے دا نام قرآن ہے قرآن حکیم نے اس اقلیت کو بہت بڑا حوصلہ دیتا ہے ورنہ تھوڑے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں مد مقابل زیادہ لوگ ہوں تو پھر پریشان کرتے ہیں اللہ پاک نے ایک قانون دیتا ہے قرآن حکیم میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کوئی آپس میں کچھ مومنین نے گل کی ہے کسی دور وہ میں پڑھ دینا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قال الذین یظنون انہم ملاقو للہ جن کو یقین تھا نا کہ ہم اللہ سے ہی ملاقات کریں گے ساڈے نے 138 ملک پھر بھی انہاں دے نے تیسرا حصہ بھی اسی نہیں بنتے یہ مطلب تھلڑی لیول تے بھی اسی اقلیت ہاں تے اتلی لیول تے بھی اسی اقلیت ہاں اس اقلیت دے حوصلے دا نام قرآن ہے قرآن حکیم نے اس اقلیت کو بہت بڑا حوصلہ دیتا ہے ورنہ تھوڑے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں مد مقابل زیادہ لوگ ہوں تو پھر پریشان کرتے ہیں اللہ پاک نے ایک قانون دیتا ہے قرآن حکیم میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کوئی آپس میں کچھ مومنین نے گل کی ہے کسی دور وہ میں پڑھ دینا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قال الذین یظنون انہم ملاقو للہ جن کو یقین تھا نا کہ ہم اللہ سے ہی ملاقات کریں گے ہو چکا ہے کہ اللہ کی جب اجازت آتی ہے اللہ جب اذن دیتا ہے تو اقلیت اکثریت پر صدقہ جمع غالب آ جاتی ہے کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے اگر اللہ آج بھی ہے تو آج بھی ایسا ہو سکتا ہے
شکریہ شکریہ کسی بندے نے اقلیت تو پریشان نہیں ہونا ادو اللہ موجود سی ادو بھی ایسا ہوا ہے ہوں اللہ موجود ہے ہوں بھی ایسا ہو سکتا ہے اچھا ہو کیویں سکتا ہے وہ واسطے نا ایک خوبصورت لفظ ہے اللہ فرماتا ہے واللہ مع الصابرین اجازت اللہ انہیں دیتا ہے جو صابر ہوتے ہیں اللہ کی اجازت ان کے لیے آتی ہے جو صبر والے ہوتے ہیں تم صبر والے تھوڑے بھی ہوگے تو زیادہ پر غالب آ جاؤ گے اگر تم صبر والے ہوگے تو زیادہ پر غالب آ سکتے ہو یہ مطلب ایک کام ایسا کرنا جی ایک اللہ پاک نے کرنا ہے صبر ایسا کرنا ہے تے اقلیت نو اکثریت تے غلبہ اللہ دینا ہے ساڈا خیال ہے کہ اس غلبہ پہلا دے تے صبر اسی مگروں کرنا ساڈا بس پروگرام یہی ہے سانو پہلا غلبہ دے تے پھر اسی صبر کریں گے نہ بھائی یہ سودا پہلے کرنا جی پہلے اسا صبر کرنا ہے اسا صابرین چ ہونا ہے اللہ سانو اقلیت نو اکثریت تے غلبہ دینا ہے یہ صبر جڑا ایک ہی ہے جی انہوں جڑا مولویاں نے تمایا نا مولویاں ایک تھا صبر دے لفظ نو استعمال کیتا ہے جڑا میرا تجربہ ہے جتھے کو فوتگی ہوئی ہے اتھے لوگ رون لگے نے تو مولوی آ کے صبر کرو اس تو علاوہ صبر دے لفظ دا مولوی نو پتہ ہی نہیں کہ صبر دا مفہوم کی ہے یہ دا مطلب اصل صبر دا معنی رک جانا ہی صبر ہے وہ روک دے آ کے کہ روو نہ تو صبر کرو روو نہ تو صبر کرو پہلی گل تو میرا دل کردہ ساری پنچایت نو نال لے کے مولوی دے بوئے تے ٹر جاؤ یہ قانون تو کتھوں لیا ہے کہ جڑا رووے وہ بے صبرہ ہوندہ ہے شکریہ مہربانی کرنا جڑا مطلب روو نہ تے صبر کرو یہ دا مطلب فوتگی والے گھر جڑے منہ بنا کے کھلوتے ہوندے نے آنج وہ صابر نے جڑے ویسکوٹا پا کے آنج کھلوتے ہوندے نے میت دے کول وہ سارے صابر نے تے جڑے روندے ہوندے نے یارا مولوی دے نزدیک یہ ہویا نا روو نہ صبر کرو یہ دا مطلب ہے جڑے کھلوتے نے کاٹن پا کے وہ سارے صابران دی جماعت ہے تے جڑے روندے نے پہ دوڑے بہ کے منجی دے وہ سارے بے صبر نے یہ دا مطلب ہے کہ تائیں پیغمبر نے فرمایا سی قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ جیڑا بندہ علی دے نیڑے نہیں نہ آیا قبلہ انہوں قرآن دا بھی فائدہ نہیں ہویا یاد رکھنا قرآن تے علی ایک نے جیڑا قرآن تو دور ہوئے انہوں علی فائدہ نہیں دیتا جیڑا علی تو دور ہوئے انہوں قرآن فائدہ دوبارہ جلدی مہربانی میرے عزیزو قرآن اے قرآن ہے یہ نہ قانون بنایا ہے صبر کرو روو نہ صبر کرو کئی مولوی بہت ہی بڑے مفتی بن کے ہوندے وہ آگے کیا آندے نے غسل ہو گیا ہے ہون نہ رویا جی اور بیبیاں نو آندے نے پہن جی غسل ہو گیا ہون کوئی نہ روے بندہ پوچھے بیبیاں میل دی وجہ تو روندی ہے سن پئی ہون نہ رویا جی اصل گل لے وے جواب کسے کوئی نہیں تماکہ کرنا آسان ہے جواب دینا مشکل ہے مولوی قرآن تے جی میں ہاتھ رکھے ہے تم ہی ایس ویلے روزے چ ہاتھ رکھ کے دس کھان جے رونا بے صبری دی علامت ہے یعقوب دے متعلق تیرا کی خیال جی مہربانی بہت شکریہ کہ مطلب یعقوب روئے نے تھوڑا نہیں روئے جدوں تک یوسف علیہ السلام نہیں ملے اس وقت تک روندے رہے یہ دا مطلب ہے رونا بے صبری کی علامت نہیں نبیوں کی سنت ہے پہلی گل تے وے کہ صابر بنو صبر ہے کیا یقین کرو آج حضرت عائشہ نہ ہوندیاں تے کم خراب ہو گیا حضرت عائشہ نو کسی آ کے پوچھا ام المومنین نو کہ کچھ بندے آندے نے یہ گل مدینہ شروع ہوئی ہے ایتھوں دی نہیں مدینہ بندے آ کے آکھیا پہ کچھ لوگ آندے نے روو نہ اس طرح مردے تے وزن ہوگا پہ جڑا روے گا وہ مردہ جودہ صاحب دے گا ام المومنین نو کسی آ کے آکھیا پہ یہ جو لوگ آندے نے انہاں آکھیا وہ کی آندے وہ آندے نے ایسا نبی کو سنے ہیں کہ نبی نے فرمایا اگر کوئی مردے تے روے گا تو وہ پھر صاحب وہ مردہ بچارہ دے گا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا وہ بندے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا قرآن کچھ کہے اور محمد کچھ کہے یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کچھ کہے اور محمد کچھ کہے محمد بولے تو قرآن بنتا ہے وہ بندے جھوٹ بول رہے ہیں کیوں
انہوں نے فرمایا جب قرآن کہتا ہے کہ حشر والے دن ایک بندہ دوسرے کا حساب نہیں دے گا تے ہو کہ میں سکتا روے کوئی تے باہر کسے تے پہ جائے. ہن سمجھئے جی صبر کیا ہے, ہن سمجھئے صبر کیا ہے. لو جی تُہاں آج سن کے جانے تے ہر بندے تک پہنچانا ہے. آڑا پانا بنایا نا روو نہ صبر کرو, روو نہ صبر کرو, یہ جھوٹ ہے, یہ ساری بکواس ہے. اصل گل کی ہے ایس ویلے روزہ تے خراب نہیں نہ کرنا, بڑا اچھا ٹائم ہے. میں قرآن سامنے رکھ کے سید بیٹھے نے, میں صبر دا مفہوم دس رہا, پورے قرآن چو اے ہی نکلے گا. اسلام کے دشمن کے مقابلے میں میدان جہاد میں جم جانے کا نام صبر. سبحان اللہ. سن لو جی, میدان جہاد میں دشمن اسلام کے سامنے قدم جما کے کھڑے رہنے کا نام, پھر رکھو جی, کھڑے رہنے کا نام صبر ہے. لو جی صبر کہتے ہیں میدان میں کھڑا رہنے کو. ہن قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسدا جا میدانہ دا صابر کون کون. سبحان اللہ. یہ دا مطلب ہے جب صابر آتے ہیں تو اقلیت میں بھی ہوں تو اکثریت پر فتح پاتے ہیں. اس ویلے پوری دنیا تے ایک جنگ جاری ہے جدا اثر ٹرمپ تو لے کے تے موٹر سائیکل تک آ. ٹرمپ بھی نہیں سوندا تے موٹر سائیکل والا بھی نہیں سوندا. یہ جنگ پوری دنیا تے اثر کر گئی ہے. مسلمان اقلیت نے, غیر مسلم اکثریت نے. ہن میں قرآن دا پیراگراف پڑھن لگا, 4 آیتاں میں پڑھنیاں نے, 4. پہلی آیت میں پڑھنا ہے کہ اکثریت اقلیت کیویں بنتی. ایک تے آیت ہے کہ اکثریت اقلیت کیویں بنتی, تے 3 آیتاں دسنا ہے. ایک کوئی پیراگراف ہے, یہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے, آخری رکوع ہے. 3 آیتاں دسنا ہے کہ اقلیت اکثریت پر غلبہ کیسے پاتی. شکریہ, مہربانی, تو موضوع سمجھ چاہ گئے. حضرت سیموئیل نبی دا نام ہے, 80,000 دے صحابہ نے. وہ جڑا ظالم بادشاہ سی اس دور دا ٹرمپ, او دا نام جالوت سی. قرآن کسے کہانیاں دی کتاب نہیں, یہ نصاب ہے. انہوں پڑھو گے تو بہت فائدہ ہو جائے گا. اس دور وچ میرے مولا علی علیہ السلام نے قبلہ 157 نمبر خطبہ نہج البلاغہ چ ارشاد فرمایا. میں تو پڑھ کے سنا دینا. میرے آقا فرماتے ہیں کر کے کسی کو ہوش ہو, الا ان فیہ علم ما یاتی, اس قرآن میں آئندہ آنے والے واقعات بھی درج کر دیے گئے. پھر میرے مولا فرماتے ہیں والحدیثہ من الماضی, جو ماضی میں قصے ہیں وہ بھی قرآن میں ہیں, جو آئندہ ہونے والے ہیں. اوہ آئندہ آنے والے حالات نو پڑھنے واسطے قرآن پڑھو, خدا دا نا جے. نجومیہ کو پوچھ دے ہو, قرآن کو نہیں پوچھ دے. دبئی ایک کانفرنس ہوئی ہے نجومیہ دی, پوری ورلڈ دے نجومیوں نے کٹھے کیتے سن. انہوں نے کہا سانو بلاؤ, تسی انہوں ٹکٹاں دیتی نے تے پھر کمرے آلہ بک کرائے نے. پوری دنیا دے نجومی اے دبئی چ کٹھے ہوئے تو انہوں نے آئندہ 5 سال دے حالات دسنے سن کہ آئندہ 5 سالاں چ کی ہونا ہے. اوتھے فلیٹاں بند ہو گئی ہیں, سارے اندر بیٹھے. میں بیانا جنہ 5 سالاں دے حالات, تھوڑی کیا بات ہے, میں نہ جنہ 5 سالاں آئندہ 5 سالاں دے حالات دسنے سن وہ سارے فلائٹاں دی وجہ تو پھسے نے. ہن جڑے انہاں نوں حالات پوچھدے سن نا, او پہ انہوں عربی شیخ پوچھدے نے, او مرو تو انہوں یہ بھی پتہ نہیں سی فلائٹاں رک جانی 5 سالاں دی تساں کیڑی خبر دینی ہے. او ایک بار یہ نو کھولو خدا دا نا جے, اس میں ماضی بھی ہے مستقبل بھی ہے. جی میں پڑھ دینا تمہارے سامنے, میں قرآن پڑھ دینا. بہت شکریہ. اللہ پاک ارشاد. اچھا کی نام دسیا میں نبی دا جی؟ چلو سیموئیل علیہ السلام نبی صاحب. کنے صحابی بندہ سن؟ تقریباً 80,000, 70 تو 80,000, چلو 80,000 اکثریت نے لکھا. وہ 80,000 نو حضرت سیموئیل نے فرمایا کہ کی کریے. انہوں نے کہا جی ساڈا خیال ہے کہ ادھر مذاکرات کرو جالوت نہ. نبی نے فرمایا دہشت گرداں نال مذاکرات نہیں ہوندے.
تہاڈی کیا بات ہے؟ دہشت گرداں نال مذاکرات نہیں ہوندے. انہاں کہا پھر انہاں فرمایا لڑنا پینا ہے. انہاں کہا لڑنا پینا ہے تے ساڈے تے کوئی آرمی چیف بناؤ تے اسی لڑنے. کی گل نعرہ بجا کے کوئی گل ہوئی؟ اچھا نعرہ بجا. سبحان چھٹو یار. میں نا جی 20 منٹ تک پڑھنا ہے. 5:20 منٹ تک پڑھنا. ٹائم تھوڑا ہے. کلو صاحب تشریف فرما ہو گئے. جلدی جلدی کرنا جنی جلدی ہو سکی وہ نہیں کرنا. روزے دی وجہ تو لحاظ پہ کرنا وہ میں کدی نہیں کی. رمضان دی وجہ تو کرنا پیا وہ کرنا تو پتہ. رمضان ہے انہوں نے پڑھنا میں بھی پڑھنا ہے. رفتاری ہونی ہے. میں ایک کوئی مینو خطرہ تہاڈا مینو کوئی وہم نہیں. صرف مینو وہم ہے کہ ساڈی وجہ تو کسی دا مکروہ نہ ہو جائے. دیکھو جی جرا ذہن چ خطرہ ہے. میں پہلے پاس ساڈی وجہ تو آپ ہی کسی دا ہو جائے تو ہو جائے ساڈی وجہ تو نہ ہو. وقت ضائع نہ کریے جی. اچھا نبی دا نام کی سی؟ سیموئیل. چلو دوسرا بندہ یاد رہے. صحابی کنے سن؟ تقریباً 80,000 تقریباً. انہوں نے آخیا جی اسی لڑاں گے. نبی نے ایک گل کیتی ہے رل کے بہنے ادھروں ویکھنا اور ادھروں ویکھنا ہے. تسی تے میں رل کے بہنے تسی ادھروں بہندے ہو میں ادھروں بہنا. ادھروں ویکھ لینے. ٹھیک ہے چلو درود پڑھو. اور جدھروں اکثریت ویندی ہوئے اقلیت نوں ادھروں ہی ویکھنا پیندا. کنے صحابی سن؟ انہاں آکھیا اسی لڑاں گے. پیغمبر نے آکھیا کہ میں اللہ کو جہاد دی اجازت لینا. اللہ کو اللہ کتبہ لفظ کتبہ اللہ لکھ دے گا. کتبہ لکھ دیا گیا. جدوں اللہ نے لکھ دیتا نا کہ تواڈے تے جہاد واجب ہے. نبی نے فرمایا حل عصیتم ان کتبہ علیکم القتال اللہ تقاتلوا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ لکھ دے اور تم نہ لڑو. ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے اوپر قتال لکھ دے. کتبہ دا میں نے لکھ دے. کتاب میں نے جس پہ لکھا جائے. کتبہ اگر اس نے لکھ دیا. ایڈا لطف آیا نا تواڈے سنن دا مینوں. کتبہ اگر اس نے لکھ دیا تو ایسا نہ ہو کہ تم نہ لڑو. انہاں کیا کیا؟ انہاں کیا قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. جس ظالم نے ساڑے کو گھر چھڑا دیتے ہیں, جس ظالم نے ساڑے کو بیٹے جدا کر دیتے ہیں, اس فرعون قسم دے بندے نال اسی کیوں نہ لڑاں گے؟ تسی اللہ نو آکھو لکھے. اللہ نو آکھو لکھے. او آرڈر جاری کرے. او نوٹیفکیشن دے وے. اللہ ایک باری نوٹیفکیشن لکھے نا تے دیکھو اسی کر دے کیاں. لفظ کتبہ یہ دے تھوڑا توجہ رکھنی. اللہ پاک ارشاد فرما رہے. بسم اللہ. آؤ جی ملک صاحب درود ایک باری پڑھو. خان درود دی آوازہ چلے آئیے. جناب ملک سکریر کلو صاحب تشریف فرماؤ. اچھا جی سید ندیم عباس شاہ صاحب صحت واسطے دعا جی. اللہ پاک انہوں نے شفاء کاملہ اور عاجلات. بسم اللہ جناب. اور سب ٹھیک ہو الحمدللہ. میں پورا پڑھنا ہے وہ تھوڑا بھی پڑھ لیں گے تو خیر ہے. پاکستان نہ کریے پھر دوبارہ اتھوں پھر شروع کرنی پہنتی. صحابی کنے سن؟ 80,000 تقریباً. نبی دا نام سیموئیل. انہاں آکھیا میں نوٹیفکیشن مگواواں کہ نہ مگواواں؟ انہاں آکھیا مگواؤ. کتبہ انہوں آکھو لکھے. اللہ لکھے گا نا تو اسی لڑاں گے. اے قرآن اللہ فرماتا فلما کتبہ علیہم القتال تولوا. جب اللہ نے قتال لکھ دیا تو وہ منہ پھیر گئے.
سبحان اللہ. اللہ نے کتاب لکھ دیا تو وہ منہ پھیر گئے. الا قلیلا منہم، اکثریت بھاگ گئی، اقلیت رہ. صدقے جاواں پھر آکھاں اکثریت بھاگ گئی، اقلیت. اکثریت پہ ناز کرنے والوں، اکثریت فراروں کی ہوتی ہے، اقلیت قراروں کی ہوتی ہے. صدقے جاواں بابا جی شکریہ. میں پہ نہ قرآن کہہ رہا، روزے چ قرآن ہی پڑھنا چاہیے. اور قرآن ہی پڑھنا، تو قرآن ہی اسی پڑھ رہے ہیں. اسی تراویاں نہیں پڑھتے تے دا مطلب یہ نہیں اسی قرآن ہی نہیں پڑھتے. تراویاں چ بھی قرآن ہے تو مجلس چ بھی قرآن ہے. تراویاں چ قرآن سنیا جاتا ہے، مجلس چ سمجھا جاتا ہے. فرماتے ہیں الا قلیلا، تھوڑے رہ گئے، منہم ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین. ہوں اسلام آباد پنڈی دا مجمع بولے گا کہ اللہ آندہ ہے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وہ جڑے اقلیت چ کھلوتے رہ سن وہ ظالم نے کہ جڑے نس گئے نے وہ ظالم ہے جی، نس گئے نے وہ ظالم. یہ دا مطلب جدو اللہ کتیبہ اللہ کوئی شے لکھ دے وے نا، جیڑا منہ پھیر جائے او تھوڑے بندے بولن ظالم ہے. جے اونا تے لکھ دے وے تے او نس جن تے او ظالم، تے جے کوئی شے ساڈے تے لکھ دے وے اسی تے نہیں نہ ظالم ہوندے. مدن نہیں بلے تو اڈا اللہ ہو رہے اوے او اللہ اس قوم تے کتیبہ لکھ دے وے تے جڑا منہ پھیر جائے وہ ظالم. تے جے سانو اللہ مومن کہہ کے مومن سمجھ کے ساڑھے واسطے کوئی شاہ لکھ دے وے تے جے اسی ناس جائیے ظالم. شکریہ کچھ تائید آئی ہے. انہاں تے اللہ نے لکھیا کتاب کتیبہ. سانو اللہ فرماتا تو اڈے تے ہولی جی شاہ لکھنے جننے جو گئے ہو. یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پہ روزے لکھ دیے ہیں. یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے لکھ دیے ہیں. انہوں تے لڑائی لکھی، ساڑھے تے روزے لکھے. ادوں بھی بہتے نس گئے سن. اللہ نہ کرے ہن بھی کتے بہتے نس جان. لیکن ایک گل دساں، جیڑا مسافر نہیں تے مریض نہیں، جیڑا منہ پھیر گیا وہی ظالم ہے. یہ جڑے شیعہ بیٹھے نے، یہ تو انہوں پتہ جڑے میدان چوں نس جان انہوں تے لانتا کر دیں، تبرہ کر دیں. اوہ نسن آڑے ہو تو اڈت اوہ اسی آنے کھلو جو جڑے نسدے نے کئی باری معافی بھی ہو جاندی ہے. بندے نس گئے پھر آ کے معافی منگ لئی، وہ معافی اللہ دے چھڑی ہے، بندے نہیں پتے جتھے کھلوں دے شیعہ خصوصاً. اوہ میدان جہاد چو نس جن آڑے ہو، حالانکہ اتھے موت دا خطرہ ہے، روزے چ موت دا بھی خطرہ کوئی. جیڑے ویلے تسی مرن لگو نا بشک کھول لو، کوئی گل نہیں. 11-12 بجے سمجھا موت آن لگی ہے تو کھا پی لو. اللہ مارن واسطے روزہ نہیں رکھیا. جیڑا شیعہ کھلو کے انہوں تے لانتا کرتا ہے تے اپنا روزہ نہیں ہوندا، تینوں تے حق ہی نہیں. تساں غور نہیں فرمایا. میں ایک مثال دینا. 1947 میں ایک حکایت سنی ہے بزرگ کو. انہاں کہا کہ پٹھان مگر چڑھ گیا ہندو دے خنجر لے کے. اس کہا کلمہ پڑھ. اس کہا ہاں میں نہیں ہوں پڑھ. اس کہا تو پڑھے گا. 2 کلے 2 ایکڑ جا کے ڈگ پیا بیچارہ. پٹھان دے سینے تے سوار ہو گیا تے اتنے خنجر رکھ کے کہنے لگا پڑھ کلمہ. اس کہا ہاں ماری نہ پڑھا. اس کہا مجھے نہیں آتا خود ہی پڑھو. خود پڑھو. مینوں انج لگتا ہے اگر کوئی میدان جنگ دے فراراں دے مگر شیعہ روزہ نہ رکھیا ہوئے تو مگر چڑھ جائے. میں تصور سوچنا کہ وہ مگر چڑھ گیا لعنت لے کے، خنجر نہیں لعنت لے کے مگر چڑھ گیا. اور تو میدان چو نس گیا، اور تو جہاد چو نس گیا. وہ کوئی 2-4 کلے جا کے کھلو جائے تو کھلو کے آکھے بھائی گل سن میں تو ساتھ چڑھ گیا، میں تو نس گیا، نکا نکا بال بچہ سی تے تیرا روزہ ہے تے کوئی مومن آکھے نہیں تے وہ آکھے گا پھر خنجر تھلے رکھ لعنت آڑا میرے گل لگ تو تے میرا پرا ہے. تو میں اتھوں نس گیا سا تو اتھوں نس گئے. جڑے والے بندے نس گئے تے مگر 313 رہ گئے.
ہوں یہ گل مک گئی ہے کتی بالی اگلی تو ہوں بڑے غور نہ سننی ہے یہ روسے والی گل مک گئی یہ نہیں ہوئی میں کرنی سی جی میں کر چڑی ویسے یہ نہیں ہوئی بتھیری ہے جی کسی تے اثر ہونا ہوگی تر آیت باقی نے اِن ٹائم سے مکا دینا فکر نہ کر 20 منٹ پہلی گل انہیں آخیا سی لڑاں گے ضرور نسے کدوں اگے پیچھے کدوں تر وجوہات نے اقلیت اکثریت تقسیم ہونے دی پہلی وجہ کہنے لگے ساڈا کوئی بادشاہ بنا وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا تو حضرت سیموئیل نے حضرت طالوت کا بازو بلند کیا اور کہا کہ اللہ نے اسے تمہارے اوپر آرمی چیف بنایا اللہ نے اسے تمہارے اوپر تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے لفظ مالکا اوے ملک بادشاہ نو آندے نے ملک صاحب بیٹھے نے اوے ملک عربی چ بادشاہ نو آندے جے قرآن دا نا جے منگن والے ملک نہیں ہوندے ملک تے بادشاہ ہوندے نے جی اللہ فرمایا دس دے انہاں نو حضرت سیموئیل کھڑے ہوئے فرمایا اس کو اللہ نے تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کیا ہے لگے جے بندے اقلیت تے اکثریت ونڈے جان اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قالو ان یکون لہ الملک علینا اینو اللہ ساڈے تے بنا چھڑیا اینو نبی آکھا اینو کیے کہنے لگے وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ اس سے تو ہمارا حق زیادہ ہے اس سے تو ہمارا حق زیادہ ہے اس سے تو ہمارا حق زیادہ ہے انہوں پنجابی چاہتے ہیں نبی فرمایا تواڈی اتوں آئی تواڈی اتوں آئی ہے تسی پھنس گئے ہو عذاب چاہ جو گے اور لعنت دی لپیٹ چاہ جو گے انہاں کیا سا آکھیا کی آکھیا تے صرف ہے وے کہ اے دے نالوں اسی بہتر اے دے نالوں اسی بہتر اور نبی فرمایا وہ حیا کرو اللہ جدا اعلان کروائے تے نبی جدا اعلان کرے اپنے آپ نو دے تو بہتر نہیں آکھی دا صدقہ جامع بھائی بہت شکریہ اگوں نہ سوال کیتا مکالمہ چھوٹا جا کہنے لگے اے دے چلا کی ویکھے اے دے ویچ اللہ کی ویکھے فرمایا دسنا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اللہ نے تمہارے لیے چنا اور جو اللہ کا چنا ہوا ہو نا انہوں یوں نہیں کری جنہوں اللہ چنیا ہوئے وہ سامنے بکواس نہیں کری انہوں نے کہا جو وعدہ کیے وعدہ سن لو جی فرماتے ہیں وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ یہ علمی طور پہ بھی تم سے مضبوط ہے جسمانی طور پہ بھی تم سے مضبوط پتہ نہیں میری پنجابی کتھوں تک پہنچے اے علم دے اعتبار نال بھی کمال ہے تے ڈنڈی پٹی تو ہم تو نہیں پتا ڈنڈی پٹی دا تو ہی ترکی جو آئے ہو کل دے اے ڈنڈ اے پٹ جسمانی طور تے بھی کمال علمی طور تے بھی کمال یہ دی کوئی ہتھی پہ جائے پھر کمال یہ دے نال کوئی مسئلہ شروع کر دے پھر کمال مولوی جی قرآن ہاتھ چ لے کے پوچھنا پیا کان نیڑے کرو نا تے تواڈوں میں کان چ پوچھاں قرآن آندا ہے کہ جنوں اللہ مقرر کرے او علمی طور تے بھی کمال ہوندا ہے تے جسمانی طور تے بھی فٹ ہوندا ہے او دے نہ کوئی علمی کمزوری ہوندی ہے نہ کوئی جسمانی کمزوری ہوندی ہے کان نیڑے کرو تے پوچھاں پھر اسا محمد تو بعد علی نو صحیح منیا نا کمال ہے یار کوئی بندہ تے بکھا کوئی بکھا نا کوئی بندہ اوے کلو صاحب عالم نہیں صاحب علم نہیں کلو صاحب صاحب علم نہیں میں اپنی تے گل ہی نہیں کرتا وہ صاحب علم نے ایتھے آ کے تقریر کرن گے کمال کرن گے انہاں نوں آکھو بھی کل پرسوں ایتھے کشتیاں نے تے مہربانی کرو میں کی کراں اوتھے جی کشتی میں تے کشتی نہیں کدی کھیڈی میں اوتھے تے بڑیاں گلاں کردے اے فرمان گے کہ میں ممبر دا پہلوان ہائے ہائے اس میدان دا پہلوان نہیں تے یا پھر کسے پہلوان نو آکھو ساڈا محرم پڑھ جا ہوا کہ میں محرم پڑھنا ہونا یہ دا مطلب او دا او میدان ہے یار ساڈا اے میدان ہے
سریرت لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار تے منبر تے آکے فرماتے نے سلونی کبنا تفقدون. واہ یا علی، تیرا منبر تے بھی جواب نہیں، تیرا میدان چل گیا. سبحان. میرا خیال ہے دو آیتیں ہو گئی ہیں، دو ہو گئی ہیں نا، چار نہیں پڑھیاں جانیاں، ترے پڑھنا، تیسری پڑھنے لگا. اللہ پاک نے فرمایا میں اقلیت نو اکثریت فتح دے دیاں. طریقہ کی ہے؟ اللہ فرمایا سیموئیل انہاں نو دس اپنی قوم نو کہ تواڈے کول ایک تابوت ہوندا سی، تابوت سکینہ. تابوت دا معنی صندوق، سکینہ دا معنی جی سکون، جدے وچ سکون سی نا وہ صندوق تواڈے کول ہوندا سی. وہ آندے نے ادوں تے جی کمال ہوندی سی. جدوں تک ساڈے کول صندوق رہا ہے اس وقت تک اسی جتدے رہے ہیں. جدوں ساڈے کول صندوق کھوکتا ہے اسی ادوں تے بڑے پریشان ہاں. اللہ فرمایا جے میں صندوق تانوں واپس کر دیاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، صندوق واپس کر دیں. انہاں کہ جی واپس آ جائے تو بہت بڑی بات ہے. پڑھیے جی قرآن. اللہ فرماتا وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا انا آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. نبی نے کہا کہ وہ صندوق جس کے اندر سکون ہے اس میں ترکہ ہے آل موسیٰ کا، ترکہ ہے آل ہارون کا. وہ اٹھائے ہوئے فرشتے جس کے دروازے پہ چھوڑ جائیں وہ تمہارا کمانڈر ہے، وہ تمہارا بادشاہ ہے. وہ صندوق فرشتے چک کے لے گے، وہ دے بوئے تے چھڑ کے جان گے. یہ مطلب ہے نبیوں کے نائب وہ ہوتے ہیں جن کے دروازوں پہ ملائکہ حاضر ہوتے ہیں. جن آسان سوال وہی ہوندا سی. کیڑا؟ غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے ہاں بچے شاباش سوالات کے. اگر کوئی سکول گیا ہوئے تو انہوں پتہ ہے کہ سب تو آسان سوال وہی ہوندا سی. کیڑا؟ جڑا وچ ہی لکھے ہے تے وچوں ہی کڈ کے تے جواب دینے. وہ وچ ہی لکھے ہے آتے انشاءاللہ ایڈے ایڈے لائق بھی جمے نے، کئیاں وہ بھی ساری زندگی نہیں کی. میں شاہ جی تواڈے مجمع دا حساب لان لگا. میں پیراگراف پڑھن لگا قرآن چوں. اج کل تانوں پتہ ہے ایک مائک ایتھے ہوندا ہے تے ترے چار مائک پیچھے بھی پے ہوندے. وہ میں ایک مائک لے کے ٹر پیا تے میں توڑ آ کے پوچھ رہا کسی بندے کولوں دھیان نال سنیا جی. پیراگراف کی شاہ عبد القادر محدث دہلوی اقلیت اکثریت تک میں غالب ہوں. فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک صندوق تھا. پہلا جملہ ہو گیا جی. 5 سوال کرنے نے میں تواڈے تے کس نال بھی کر سکنا. پہلا تے تواڈے نال ہی کراں گا تے باقی جو اللہ نے منظور. بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا. اچھا، اس میں تبرکات تھے، اس میں تبرکات تھے. دنیا میں ہر وہ مسلمان ذلیل ہو کے مرے گا جس کو تبرکات کا پتہ نہیں. تھوڑی خیر ہوگا جناب. بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق چلا آتا تھا جس کے اندر تبرکات تھے. حضرت موسیٰ اور ہارون کے، حضرت موسیٰ اور ہارون کے لڑائی کے وقت سردار لشکر اس صندوق کو لے کر آگے آگے چلتا تھا. سردار لشکر اس صندوق کو لے کر آگے آگے چلتا تھا اور پھر اللہ فتح دیتا تھا. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. فرماتے نے وہ تبرکات اس میں تھے. ہوں میں پڑھن لگا وہ تبرکات کی سن. پیراگراف یاد ہو گیا؟ چلو چلو پوچھ نہیں بنے. شاہ جی کیڑی قوم کول سی؟ کیڑی قوم کول سی صندوق؟ یار بنی اسرائیل کول. ہوں پرچیاں پہ دیندے ہو بنی اسرائیل کول. اچھا دوسرا سوال کر رہے ہیں وہ صندوق دے وچ کی سی؟ بھائی کیا بات. کیڑے کیڑے نبی دے؟ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کہ حضرت ہارون. یہ دا مطلب طے ہو گیا تبرکات علیہ السلام دے ہوندے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے.
یہ گلو صاحب بڑی تحقیق والے بندے چونکہ محقق نے اس واسطے میں سامنے پڑھنے میں مختلف تفاسیر چوکی بلا میں پڑھ بیٹھا کہ وہ جو تبرکات سن پہلی گل تے وے کہ وہ صندوق خود تبرک سی. اگر اس قرآن چ میں حدیث کسا رکھاں تو پھر تبرک وچ تبرک ہے. قرآن دے وچ حدیث کسا رکھاں حدیث کسا بھی تبرک ہے یہ بھی تبرک ہے تبرک دے وچ تبرک ہے. پہلا تو صندوق ہی تبرک سی. دوسرا او دے وچ تورات تے کچھ لکھیاں تختیاں سا ایک حضرت موسیٰ دا عصا سی. دوسرا تیسری گل او دے جو حضرت ہارون دے کپڑے سن تے موسیٰ دی جُتی بھی لکھی ہے کہ او دے وچ سی. یہ مطلب ہے جو علیہ السلاموں سے شے منسوب ہو جائے وہ تبرک بن جاتی ہے. جڑے بندے سوٹی پھڑ کے ٹردے نے ہر ویلے تو سوٹی نال نہیں ہوندی کس ویلے پرا میں رکھ چھڑ دے آڑا منڈے تے چادر ہوندی ہے کئی باری منڈے تے ہوندی ہے کئی باری لا کے بندہ پرا رکھ چھڑ ہے نا جی. جُتی کئی باری پائی ہوندی ہے کئی باری لائی ہوندی ہے. یہ مطلب ہے کپڑا نبی نال منسوب ہو جاتے وہ بھی تبرک. جُتی نبی دیا پیرا چاہ جائے وہ بھی تبرک. سوٹی نبی پھڑ لے سوٹی بھی تبرک. خیر ہوئے اگر جڑی شے مش ہو کے جدا ہو جائے نبی نال او تبرک ہو جاندی ہے. تے جنوں محمد ایتھے رکھ کے آکھیا بھی میرے وچوں ہے تے آ بھی میرے وچوں ہے تے آ بھی میرے وچوں ہے. تینوں سوٹیاں تبرک نظر آندیاں نے حسنین تبرک نظر نہیں آ. جو نبی سے منسوب ہو وہ تبرک ہوتا. لو جی صندوق خود تبرک سی کیونکہ صندوق جدے وچ حضرت موسیٰ دی ماں نے موسیٰ نو روڑیا سی نا وہی صندوق سی. ہو یار جدے موسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ نے حضرت موسیٰ نو دریا برد کیتا وہی صندوق سی. میں بڑے عالم نے پوچھا بڑا سواد ہے میں کہ قبلہ وہ صندوق کیسے تبرک ہو گیا ہے وہ تو نبی. میں کہوں نا جی صندوق کیسے تبرک ہوا. انہاں گل بڑی کمال کی تھی تھوڑے تک پہنچ گئی جس لین لگا. وہ فرماتے دراصل دریا کی لہریں اور دریا کی موجیں صندوق کو ایسے ایسے کر رہی تھیں. یہ صندوق وہ ہے جس نے دریا کی لہروں سے نبی کو محفوظ رکھا. توڑا دور اندیشی تو صدقے یہ مطلب ہے جو چھوٹے نبی کو دریا کی لہروں سے بچائے وہ تبرک ہے اور جو پورے عرب سے محمد کو بچائے ابو طالب تبرک اکبر ہے. کمال ہے یار کمال ہے. ہن میں جلدی کر رہا ہوں. صندوق اس میں ترکہ تھا آل موسیٰ کا ترکہ تھا. چلو لنگ دے آئی بھی گل طے ہو جائے. ترکہ کنوں آندے نے جیڑی کچھ ہے پیچھے چھڈ کے جائے انہوں ترکہ آندے نے. اور نبیوں کو بے وارث کہنے والوں اگر موسیٰ کا ترکہ ہو سکتا ہے تو محمد کا کیوں نہیں. اگر ہارون کا ہو سکتا ہے تو علی کا کیوں نہیں. تا نبی فرماسی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. جو موسیٰ چھوڑ کے جائے وہ بھی تبرک جو ہارون چھوڑ کے جائے وہ بھی تبرک. من جا مرن تو پہلا جو محمد چھوڑ کے جائے وہ بھی تبرک جو علی چھوڑ کے جائے وہ بھی تبرک. ہوں میں قریب آ گیا. آخری سوال ہے. اچھا جی ایک آخری تے گل لکھی ہے نا یہ پڑھ دینا. شاہ عبد القادر آئے سارے جہان نو شاہ بعد وچ لگدا ہے انہوں نے پہلا لگا. سید فخر عباس شاہ سید علی رضا شاہ آخر جائے شاہ عبد القادر. انہاں کی لکھیا جی بہت شکریہ. اے فرماتے ہیں ایک کوئی لفظ ہے جب یہ قوم بد نیت ہو گئی بد نیت تو اللہ نے ان سے تبرکات چھین لی. میری آواز ایس ویلے یہ نہیں ہوئی پہ نکل دی جنہیں میں کٹ چھڑ لگا. حضرات بابا جی قرآن کے مطابق بد نیتوں کے گھروں میں تبرک نہیں ہوتا. جب قوم بد نیت ہو گئی تو اللہ نے ان سے تبرکات جدا کر لی. اور تبرکات والے صندوق ایٹم سی
ایٹم دا بٹن سی، میزائل سی، اقلیت اکثریت تے فاتح کیویں بنتی سی؟ تبرک کی وجہ سے۔ یہ مطلب ہے دنیا کی وہ اقلیت اکثریت کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکتی ہے جس کے گھر میں تبرک ہوتے ہیں۔ صدقے جانا سر اٹھاؤ بھائی۔ اقلیت کو اکثریت پہ فتح ملتی ہے تبرک کی وجہ سے۔ قرآن پہ پڑھنا، یہ مطلب ہے ہر ٹیکنالوجی سے تبرک بھاری ہے۔ آخری سوال ہے، اے اگے رکھتے سن کے پیچھے؟ پیچھے پیچھے اے پیچھے وری والا صندوق ہوں، اے صندوق نہیں ہوں جہاں دلہن دے کپڑے ہوں نا مگر چوک کے بچارا لگا ہوں۔ یہ جڑا تبرک والا صندوق ہوں، کئی بندے تے دلہن دے کپڑے نو تبرک ہی سمجھتے۔ بہرحال کسے معصوم نال منسوب ہوئے تو تبرک بنتا۔ اللہ دے بندے ہو، اے بابا جی اگے لے کے ٹرتا سی کہ پیچھے؟ یار اتنی خوبصورت محفل مجلس، اگے اگے اشاری اگے کھڑا ہوندے کہ سوزی؟ ہاں جی شاری اگے ہوں، اگے کیویں؟ اگے میں اگے تو صاف لایا، سوزی سارے پیچھے ہوندے نے تے شاری اگے، صندوق سب تو اگے تے ساری فوج پیچھے۔ آج جڑے موبائل چ 5 نکلے نے، میں سمجھیا نبی نو اگے ہونا چاہیے، محمد نے حسین نو اتنے۔ صدقے جاواں یار، صدقے جاواں۔ او جس کو قوم سموئیل آگے رکھے اس تبرک کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، اور دشمن کے مقابلے میں جسے محمد آگے رکھے اس تبرک کو حسین ابن علی۔ صدقے جاواں آباد رکھو۔ میں گل مکمل کرنا، مصاحب کا موقع نہ ملا تو قبلہ پڑھنے گے۔ وہ فوج کا سردار تابوت سکینہ کو کتنے بندے بولے نے بڑا آگے لے کے چلتا تھا، اور فتح کون دیتا تھا؟ اوے بندے تھوڑے ہوندے سن، تابوت اگے رکھتے سن تے اللہ فتح دیندا ہے۔ یہ مطلب ہے جو تبرک کا حیا کرے وہ اکثریت سے نہیں ڈرتا۔ ایس ویلے بھی دیکھ لو، میں پہ آنا بندے تھوڑے نے، تبرکات دا حیا کردے نے، وڈیاں لوگاں دی اکھاں چکھاں پائی ہیں، اے ایتھے رکھ دے، آگے رکھتے تھے۔ قرآن ہاتھ چ لیا، جنہیں کل رکھنا نا مولوی نو قرآن چکاؤ، چکیا تے اور کہ میں چکا؟ تابوت سکینہ کو آگے رکھتے تھے، اور اللہ، ایک باری پھر رکھو، اللہ۔ اور یارا صندوق نو اگے فوج رکھ دی سی، فتح کون دیندا سی؟ فاروق شاہ صاحب بخاری۔ آج میرا دل کردا تہاڈی مجلس پوری دنیا دے کونے کونے تک پہنچے، تے جتھے بندے آندے نے نا اللہ شاہ رکھ دے زیادہ قریب ہے، ادھروں ادھروں وسیلے دی کی ضرورت ہے؟ قرآن تے ہاتھ رکھ کے قیامت تک دسو فتح اللہ دیندا سی، اے صندوق اگے کی کردا؟ دلیل ہی پہنچانی سی جی، سارے اٹھاؤ یار۔ اے فتح کون دیندا سی؟ اللہ۔ اسی توحید منکر نعوذ باللہ۔ اور فتح کل بھی اللہ دیتا تھا، آج بھی اللہ دیتا ہے، مگر کسی کے صدقے دیتا ہے۔ اور جس کی وجہ سے اللہ فتح دے اس کو پیچھے نہیں رکھا جاتا۔ اے کئی باری ذاکر بڑا سائڈ تے ہو گئے نا تو مگر لے سوزی نو اگے کر دے، کرتا ہے اس واسطے بھی کسی ویلے اگے کرنا پیندا کسی ہے نا، کوئی وہ گیٹ سنتا ہوئے گا تو اگے کر دے۔ آپ اتنے کھلونی دیں تو منہ والوں بہتے ہیں، وہ بچارا پھر یہ مطلب یہ نکلیا کہ اگے انہوں ہی رکھا جاتا ہے جہاں کوئی فائدہ ہوگی۔ یہ مطلب قرآن چ سانوں دلیل مل گئی کہ جس کی وجہ سے اللہ فتح دے، جو سبب فتح بنے اس کو آگے رکھتے ہیں۔ آ مسلمانہ تینوں تیری غلطی دساں،
جیڑا تو پوری دنیا دے اکثریت تو ڈر کے اڈے دیتے نے نا، میں تینوں تیری غلطی دسنا، جدی وجہ تو اللہ فتح دے انہوں اگے رکھی دے۔ پیغمبر نے خیبر چاکا سی کل میں علام اسے دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ فتح دے۔ او یار خیبر دی فتح کدی وجہ تو ہی، کل بھی علی تھا آج بھی علی ہے، ایدہ مطلب ہے غلطی مسلمانے کی دیئے، اور جس کی وجہ سے فتح ملے او دا چوتھا نمبر نہیں لائی دا، انہوں سارے دو اگے رکھی دے۔ لو میرے کو نا 6-7 منٹ ہے نا، لو جی خیبر کدی وجہ تو فتح ہے، اسا قصیدیاں چ پڑھیا نا تے موریاں کی آگے اے ذاکراں گلاں بنائیں، ذاکراں گلاں بنائیں۔ اچھا جی کسے مولوی پڑھے اس اگر رافضی جو ہے انہوں تے علی دی گل ہی کر، ایس ویلے جڑی صورتحال ہے نہ بخاری پڑھن دی لوڑ ہے، نہ مشکات شریف تے نہ ترمذی شریف تے نہ مسلم شریف تے نہ صحیح مسلم شریف۔ تسی ایس ویلے صرف اپنا موبائل کھولو، اے دے چھو عالمی دنیا دے بیانات کڈو تے پتہ لگ جائے گا پہ کی ہویا سی تے فتح تا سبب کون بنے ہیں۔ ایس ویلے یہودی ملک نیتن یاہو دے اعلی افسر نے میرا وزیر خارجہ ہے، اس خامنائی دی شہادت تے آکھیا ہے ہم نے خیبر کا بدلہ لے لیا۔ کمال ہے یار، ہم نے خیبر کا بدلہ لے لیا ہے، تیری کارکردگی ہوندی تے تیرے کو بدلہ نہیں دے، اور جدی کارکردگی ہے بدلہ بھی جو دے کو ہی لینا سی۔ لیکن کمال ہے قبلہ میں اتنا خوش ہوں اس گلتے، کم از کم یہودی نے ثابت تو کر دیا کل بھی فاتح علی تھا آج بھی فاتح علی ہے، اور ساڑھی خوش قسمتی و خوشیاں دی۔ اچھا لوگ کہتے ہیں وطنی جنگ ہے، اسلام دی جنگ ہی نہیں، وطنی جنگ اپنے وطن تو پہ لڑ دینے، سارے بندے اپنے وطن تو لڑ دینے، وہ وطن تو پہ لڑ دیں، اپنے ایران آئے اپنے وطن تو اپنے ملک دی وجہ تو لڑ دیں، ٹھیک ہے ملک دی وجہ تو پہ لڑ دینے، وہ کسے ملک دا بدلہ لیندہ خیبر دا کیوں لیا؟ کیا بات ہے بھائی توڑے سنن دی، میں پہ آنا کسے ملک دا بدلہ لیندہ، وہ آندہ ہم نے خیبر کا بدلہ لے لیا ہے، یہ دا مطلب یہودیوں تک بھی بات پہنچ چکی ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہودیوں تک بات پہنچ چکی ہے کہ یہی علی والے، یہی علی والے ہیں۔ خدا دی قسم کتے روزہ قضا ہو جاندہ ہے، کتے نماز قضا ہو جاندی ہے، گناہگار اسی بندے ہیں، علی علیہ السلام دا معجزہ سن لو، بندیاں دی ٹینکی چو جاندی ہے تو لوگ اندرے ساڑھے گھر معجزہ ہو گیا، ساری دیوار تے پانی آ گیا، خدا دا نازے۔ میں دسنا کی معجزہ ہے، علی کو جب سے ہم نے مانا ہے، اسی چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، اقلیت ہیں، گناہگار ہیں، بندے کافر بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں مشرک بھی کہتے ہیں، لیکن حد یہ ہے کہ یہودی بدلہ ہم ہی سے لے رہا ہے۔ کمال ہے بھائی کمال ہے، یہودی بدلہ ہم سے لینا دلیل ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہی ہیں جنہوں نے خیبر فتح کیا، تے معجزہ اے ہویا جے اسی کمزور لوگ ہاں، ماڑے بندے ہاں، یا علی تیری جتی لبے تے میں تھلے انہوں چما، اے ماڑے بندے جدوں دے تیرے نال منصوب ہو گئے نے، لوگ تیرے بدلے ساڑھے کو لے لگ۔ کمال ہے، اسی تے چھوٹے لوگ ساں، اوہ اسی تے چھوٹے لوگ ساں، ساڑھے کو بدلے لین لگتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جہاں جہاں تبرک کا حیا کرنے والا ہے وہ آنکھ میں آنکھ ڈالتا ہے۔ علامہ اقبال نے کسی پوچھا سی تو انہوں فرنگیاں کو ڈر نہیں ہوندہ، این انگریزاں کو انہوں نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ۔ جیسے اسلام آباد بندے نو خیرہ دا ترجمہ نہیں ہوندہ، پاؤدر کتے ٹور جان پرلے پاسے کتے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ، کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔
علامہ اقبال فرماتے ہیں میری ایک آنکھ میں مدینے کی خاک ہے، دوسری آنکھ میں نجف کی خاک ہے۔ ایسا مطلب ہے مدینے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ نجف کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔ انگریزوں یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں وہ ڈالتے ہیں جن کے دلوں میں محمد کی نبوت ہوتی ہے، علی کی ولایت۔ ساڑھے کو بدلے لے جائے تو کوئی گل، اسی تو شکریہ ادا پہ کرنے ہیں۔ سانو علی مولا دے بدلے دینے پے نے، عدلی دے بدلے تے علی دیا بیٹیاں دیتے رہے نا، اسی تے اس قابل ہی نہیں۔ دنیا جہان تے بڑے بڑے واقعات گزرے نے، لیکن قبلہ بدلے مردہ نے مردہ کو لے لائے نے، نہ بھائی نہ، مردہ نے مردہ کو لے لائے نے، مستور کو کسے بدلہ نہیں لیا۔ میں 6ویں 7ویں مجلس سے میں کدی کدی مثال دینا، میں 12 تو 14 سال کے درمیان سا جدو میرے پنڈ لڑائی ہوئی ہے، اجے وہ پیڑی موجود ہے، اجے خاندان دے بندے موجود نے جی۔ 2 خاندان لڑ پائے، زمیندار سن دو، ایک بندے نو مارن لگ پائے، وہ دا سر کھل گیا، رنگین ہو گیا، بندے سے آتا کوڑیاں سن سوٹے سن، اسی جڑے 2 بندے سن چھڑان دے قابل نہیں سن، وہ انہاں دے بچے چھوٹے چھوٹے سن، ایک جوان دی بیٹی ایسی، وہ بیٹی نو کسے دسیا پہ تیرے ابے نو پہ مار دین، وہ پنڈوں دوڑی دوپٹہ ہوتے گال چکن لگی، ابا میں آئی ہاں، ابا میں آئی ہاں۔ جڑے بلے قبلہ کھیت چ شامل داخل ہوئی ہے نا، داخل ہوئی ہے، جدہ ہاتھ ایتھے سی اس پیچھا کر لے، جدہ سوٹا ایتھے سی پیچھے ہٹ گیا، کوہاڑی والا پیچھے ہٹ گیا، وہ بندے آکھے کی ہویا جی؟ وہ کہنے لگے یار حد مک گئی ہے، آج چھڑنا نہیں سی جے وہ دی تھی نہ ہوں گی۔ انہوں نے کہا تجھے گھبرائے کیوں ہو؟ لوگ آندے نے بڑا پیڑا زمانہ آ گیا۔ بابا جی جنہ بھی پیڑا زمانہ آ گیا نا، وہ دا لفظ میں نے یاد ہے، ہو سکے جے کوئی سوٹی، جے کوئی چھڑی، جے کوئی ڈانگ اس بچی دے سر چ وج جاندی تو بچی دا سر پھٹ جاندا، اب پورے پنڈ نے سانو قیامت تک معاف نہیں سی کرنا۔ اوے تساں دھی دے سر چوں خون کر دیتا، اور تساں کسے دی دھی نو زخمی کر دیتا۔ آج 1500 سال بعد دھی آ جائے تو لڑائیاں مک جاندیاں نے، روندے اسی دھیاں لے کے تاں لب لب مار دے رہنے حسین دی بیٹی، اوے لب لب مار دے رہنے جناب سیدہ زینب۔ اس قابلے جو ایک بی بی زیادہ زخمی سی، وہ بھی تھوڑی جی تحقیقی جملے نہیں پتہ لگ گیا، زیادہ زخمی سی، زیادہ زخمی ایک بی بی سی مخدرہ عصمت جو حضرت سجدہ دا مقام تے اپنے نا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ دا، لیکن بی بی پاک تو علاوہ ایک بی بی بہت زخمی سی۔ اگر وہ ذہن چاہ گئی تو میں توڑے کو میرا خیال ہے پڑھے لکھے سارے بندے سمجھ گئے، بی بی پاک تو زیادہ کیڑی بی بی زخمی سی۔ وہ تو میں دسنا، جدوں چوڑیاں پتھر لے کے تے لوکی چھتاں تے کھڑے ہوندے سن تے آوازاں دے دے کے پوچھتے سن انہاں چو علی دی بیٹی زینب کیڑی ہے؟ بی بی زینب تو پہلا ایک بی بی اگے ہو کے آندھی سی میں علی دی بیٹی، صدقے جانا میں علی دی بیٹی ہاں۔ میرے عزیزو ویر تے علی دیاں بیٹیاں دیتے نے، اسی تے اس قابل نہیں سا، جڑا منٹ رہ گیا وہ دے بچ ایک کو جملہ آنسو آ گیا، قبلہ بیٹھے نے مصاحب پڑھنے گئے، یہ جڑا 10 محرم دی دیگر نو اگ لگی ہے، حضرت سجاد تو انہوں پتہ ہے اگ دے اندر سے، عمر سعد نے آگ لگن تو بعد تھلے خیمے ڈگن تو بعد ایک بندے نے پوچھا وہ خیمے سڑ گئے، وہ سکا جڑا حسین دا بیٹا نوجوان اندر سی وہ بچ گیا ہے یا آگ دی نظر ہو گیا؟ وہ کہنے لگا وہ بچ گیا، اٹھ کے کھڑا ہوگا، کہنے لگا وہ کمیں بچا جدو آگ لگی؟ وہ سکا ایک مستور نے انہوں آئی تھے کدی نہ روو کسے گاہ میں چھوڑ، کہنے لگا ہونوں مستور انہوں ٹبے دے نال بٹھا کے تے باقی یتیمہ دی تلاش چ نکلی، وہ سکھیا اگر انہوں کسے بچا ہی لیا ہے تے قتل کر دے۔ قتل کرنے واسطے جڑے بندے آئے نے مومنین، کسے دے ہاتھ تازیان نیزہ تیر پتھر، یہ دھوڑے نے کیڑا کوئی ہاتھ روکن والا سی قبلہ، یہ جڑے بڑے دھوڑے نے 7-8 منٹ دی کاروائی تو میں نہیں پڑھ سکتا، ہاں البتہ ایک انہاں 7-8 منٹاں بعد ایک بندہ بچوں دھوڑیا تو اس جا کے عمر سعد نو آکھیا کہ وہ بچے نو مارنا ضروری ہے؟ وہ کہنے لگا کوئی رکاوٹ ہے یا تو انہوں ترس آ گیا؟ کہنے لگے ترس نہیں آیا، رکاوٹ ہے۔ ہو سکیا ہن کیڑی رکاوٹ؟
اس آخیا جے تے اس نوجوان نو مارنا نا حضرت حسین العابدین نو تے وہ بی بی پہلے قتل کرنی میرے لوگ دیکھنا آخری جملہ کیڑی بی بی اس آخیا حسین دی ہمشیر ہے جیڑی بلدے خیمے جو اٹھا کے باہر لے کے آئی ہے نا تے نال آندی سی میرے کوڑا میری نسل دے وارثا آ جا میرے پیو دی نسل دا وارث اس پیو دی نسل بچائیے تے اسی جدو مارن گئے ہاں اس آخیا تو حیران ہوئیں گا او بی بی او دے ہوتے رکوع دے عالم وچ ہوگی توڑے ذہن سے گل آ رہی ہے رکوع دے عالم وچ تے نرار نمازی دے رکوع وانگو نہیں او دے دوڑے انج پھردی سی جے میں حاجی کعبے دا طواف کر دین او سکیا جے خنجر مارنے ہاں تے او نہیں بچن دیندی تازیانہ مارنے ہاں نہیں بچن دیندی تے کیویں نہیں بچن دیندی ہاتھ پھڑ لیں نیزہ پھڑتی نہیں تیر نہیں کہنے لگے اپنے جسم تے چل آخری جملہ مومنین تو میں نے اجازت دے دینا تو اڈے تے میرے چوتھے امام تے بچ گئے کی نہ کیا میرے تے تو اڈے چوتھے امام بچ گئے مگر بطول دی تھی دی جڑی حالت ہوئی اور میرے کو تے لفظ وغیرہ کوئی نہیں میں زخم تے کدی پڑھے نہیں ایک جملے نالی میں دسنا پہ بی بی دی حالت کی ہوئی سی شام غریباں دا سورج پہ ڈبدا سی جدو حضرت فاطمہ کبرا نے آکھیا اماں میرا دل کردہ میں تیرے گل چ باہم پا کے نا ہے صدقے جاواں تو میں اچھی اچھی رواں بی بی فرما 2 قدم پیچھے ہٹ کے فرما دین بیٹی میں حسین دی اولاد دی کدی گل موڑی نہیں لیکن آج مینوں ایتھے ہاتھ نہ رکھی میں بڑی اوکھی مینوں ایتھے ہاتھ نہ رکھی میں بڑی اوکھی اماں کی ہویا ہی فرما تیرے ویر نو مارن آئے سان کدی میں سجے ہو جاندی سا کدی میں کھپے ہو جاندی سا تے دکھ دساں کافر نہیں سان یہودی نہیں سان مشرک نہیں سان تراوے جملے نے فرمایا بیٹی مینوں ماریا ہی جمعے دیا نمازیاں مینوں ماریا ہی قرآن دیا کاریاں مینوں ماریا ہی کعبے دیا حاجیاں وآخر دعوانا ان الحمدللہ